إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله تمہارا کیا خیال ہے جن کو تم اللہ کے شریک بنا کر ان کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ان کو تم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین کا کون سا بر اعظم پیدا کیا ہے، زمین کا کون سا پتا پیدا کیا ہے، بتاؤ. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان کی تخلیق میں ان کی اگر شراکت داری تھی تو وہ بتا دو. ام آتیناہم کتابا، یا جن کو تم پوجتے ہو ان پر ہم نے کوئی کتاب نازل کی تھی اور وہ کتاب تم پر ہے، تمہارے پاس ہے. فہم علی بینۃ منہ، اور اس کتاب میں اللہ نے کوئی اس بات کے دلائل دیے ہیں کہ یہ بھی تمہارے معبود ہے، وہی دکھا دو. پھر فرمایا بل، کبھی ایسا نہیں ہوگا، نہیں دکھا سکیں گے، یہ ہے ہی نہیں. ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ظالم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض، ان کا جرم جو ہے نا اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو تھامے رکھا ہے. ان تزولا،
کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہ، ورنہ ان کے جرم کی سزا یہ ہے کہ ان کی جس زمین پہ یہ رہ رہے ہیں اس زمین کو الٹا کر دیا جائے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اور یہ یاد رکھو اگر وہ تم سے ناراض ہو گیا اور اس نے آسمان سے کوئی چیز پھینک دی، زمین کو ہلا دیا، ان امسکہما من احد من بعدہ، بتاؤ کہ کیا ہے کوئی پھر اس کے اس کام کو روک سکے؟ انہ کان حلیما غفورا، وہ کرتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑا بردبار ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا، تمہارے جرائم کو دیکھ کر تمہیں مہلت دے رہا ہے، تمہیں تہ و بالا نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ حلیم ہے، بڑا بردبار ہے۔ غفور الرحیمہ، غفورا، اور اکیلا حلیم نہیں، وہ معاف بھی کرتا ہے۔ کوئی بندے چند ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے معافی مانگتے ہیں اور ان کی معافی کی وجہ سے باقی بھی بچ جاتے ہیں، جس طرح سورۃ انفال میں ہے نا، سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو تذکرہ کیا ہے، جب مکے کے مشرکوں نے یہ کہا کہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسات تو نہ ہوئی، تو مسلمان بڑے افسردہ تھے کہ انہوں نے ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر اپنے لیے یہ بددعا کی ہے کہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا، اگر اللہ کا رسول سچا ہے تو کیوں نہیں ہو رہی، ہو جانی چاہیے تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے نہ ہونے کے دو سبب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جب تک کوئی نبی جس قوم میں ہوتا ہے نا، اللہ اس پہ عذاب نہیں بھیجتا، اور دوسرا اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک اس قوم میں کچھ معافی مانگنے والے ہوتے ہیں نا، استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے تھوڑے ہی ہو، اس وقت بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر یہی اشارہ دیا گیا ہے کہ عذاب کے تقاضے تم نے تو پورے کر دیے، تمہاری تو ایک ایک حرکت اس بات کی متقاضی ہے کہ تم پر عذاب آئے، لیکن آج اس لیے نہیں رہا کہ وہ ایک تو بردبار ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اس کے بندے ہیں جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر مجھ سے استغفار کرتے ہیں اور میں ان بخش رہا ہوں۔ فرمایا یہ بتاؤ، قل ارائیتم، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے، جو ترجمہ میں نے پہلے کیا ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ جو تم نے مجسمے بنا رکھے ہیں، کوئی ابراہیم کا ہے، کوئی اسماعیل کا ہے، یا نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ود سود یہود نصر تھا، یہ جو تم نے مجسمے بنا رکھے ہیں جن کے، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ جن مجسموں کو تم پوج رہے ہو، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ مشرک جو ہے نا، وہ بغیر دیکھنے کے، یعنی اللہ رب العزت کی نشانیاں دیکھ کر، اللہ کے قرآن کو دیکھ کر، اللہ کے قرآن کو پڑھ کر نہیں مانتا۔ مشرک جو ہے نا، وہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، اللہ کا قرآن پڑھ کر پھر بھی اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتا، لیکن جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجتا ہے،
وہ ان کو نہ انہوں نے دیکھا ہے نہ ان کے باپ دادوں نے دیکھا ہے۔ آج بھی یہی ہے، اس وقت بھی یہی تھا اور آج بھی یقین جانیے یہی ہے۔ آپ سامنے ہند کی پہاڑی پہ چلے جائیں، وہ اوپر جا کے آپ کسی سے پوچھ لیں بھی جو یہاں بیٹھا تھا وہ تم نے دیکھا ہے؟ تمہارے باپ دادا نے دیکھا ہو، کسی نے دیکھا ہو؟ جھوٹ تو بڑے کوئی بول دے، لیکن حقیقت ہے دیکھا نہیں۔ اسی طرح یہ جڑا والے روڈ پہ اگر آپ جائیں، ورک شاپ کراس کریں تو ساتھ ہی ایک سیم نالا آتا ہے، وہاں جو ہے نا ایک میرے ممبر سے لے کر دروازوں تک اتنی لمبی ایک قبر ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کون ہے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کچھ غور کرو، کچھ بتاؤ کہ قل ارأیتم، تم نے دیکھے ہیں یہ شرکاؤکم الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم نے اللہ کے شریک بنا رکھا ہے، یہ مجسموں کی شکل میں، یہ ڈھیریوں کی شکل میں جو تم نے اللہ کے شریک ان کو بنا رکھا ہے، کیا تم نے یہ دیکھے ہیں؟ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عبداللہ شاہ صحابی کا نام سندھ میں بڑا معروف ہے، یہاں آپ کے یہاں تو نہیں۔ اس کی ایک قبر ٹھٹھے میں ہے، ایک قبر اس کی ٹھٹھے میں ہے، اور ایک قبر جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ کراچی میں کلفٹن کے اندر ہے۔ یہ بندہ ایک ہے، قبریں اس کی دو ہے، اور مجھے یقین ہے کہ نہ وہ اس میں ہے نہ اس میں ہے۔ یہی حال تھا ان مشرکین کا بھی، کہ دیکھا کسی نے بھی نہیں تھا۔ وہ ایک بدبخت عمر بن لہئی، وہ شام گیا، عرب تھا وہ، شام گیا، اس نے دیکھا کہ شام میں مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ وہاں سے ایک مورتی لے آیا، وہ لا کر بیت اللہ میں رکھ دی، پھر اسی طرح کی مورتیاں گھڑنا شروع کر دی۔ کسی کا نام ابراہیم رکھ دیا مورتی کا، کسی کا نام اسماعیل رکھ دیا، کسی کا کچھ رکھ دیا، کسی کا کچھ رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت خبردار کر رہے ہیں کہ بھئی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، بتاؤ تم نے یہ دیکھے ہیں؟ اگر دیکھے ہیں، ارونی ماذا خلقوا من الارض، پھر بتاؤ انہوں نے زمین کا کون سا بر اعظم پیدا کیا ہے؟ کیا لاہور والے نے لاہور پیدا کیا ہے؟ کیا پاک پتن والے نے پاک پتن کی زمین اس نے پیدا کی ہے؟ کیا اجمیر والے نے اجمیر والی زمین پیدا کی ہے؟ کیا سندھ والے نے سندھ پیدا کی ہے؟ بتاؤ۔ انہوں نے ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کا کون سا قطعہ، کون سا حصہ پیدا کیا ہے؟ یہ تو ان کی بات تھی جو زمین والوں کو پوجتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو آسمان والوں کو بھی پوجتے ہیں، فرشتوں کو پوجتے ہیں، ان کو بھی مخاطب کیا، ان سے پوچھا ام لہم شرک فی السماوات، جو آسمان والوں کو پوجتے ہو تو یہ بتاؤ کیا جب اللہ آسمان بنا رہا تھا تو اس وقت اللہ رب العزت کی یہ مدد کر رہے تھے؟ کیا مٹیریل اٹھا کر یہ لا رہے تھے؟ اگر کوئی ان کی اس میں شراکت داری ہے، انہوں نے کچھ اللہ کے ساتھ تعاون کیا تو بتاؤ۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اس میں اگر یہ لکھا ہوا ہے اور بتاؤ دکھاؤ، تو کتاب ہے ہی نہیں۔ آج کل تو ہم نے مانا ہی یہ کر لیا، ہم کہتے ہیں سنی کہتے ہیں، ہمارے بھائی کہتے ہیں، کسی سے پوچھ لو بھائی آپ لوگ سنی تو کہتے ہیں اس لیے کہ ہم سن کر مسلمان ہوئے۔
یہ تشریح ہے سننے کی کہ سن کر مسلمان ہوئے۔ اب اکیلا سن کر مسلمان نہیں ہوئے، سن کر غیروں کی عبادت بھی ہو رہی ہے، ان کو پوجا بھی اس لیے جا رہا ہے سن کر ہی۔ اللہ فرماتے ہیں بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے، آج کے حالات پر یہ بڑی مکمل طور پر صادق آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب آپ ان سے پوچھو گے نا تو یہ ان میں سے جو گدی نشین ہے نا، جو گدی نشین ہے وہ آپ کو ایک داستان سنا دیں گے، پوری کی پوری داستان انہوں نے پہلے بنا کے رکھی ہوئی ہے، کر کے تراش کر کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ جو داستان جو ہے ان کو ان کے شیطان دوستوں نے ان کے دل میں القاء کی ہوئی ہے۔ تو فرمایا بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ ایک دوسرے کو نا، یہ ایک دوسرے سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ یعنی دھوکے سے کیا مراد ہے؟ گمراہ، ایک دوسرے کو بھی یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ مرنے والا جو خلیفہ ہے نا، وہ اپنے بعد میں آنے والے خلیفے کو پہلے ہی ٹریننگ دینی شروع کر دیتا ہے، وہ پہلے ہی داستان اس کو یاد کرانا شروع کر دیتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ پر ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، ان سے پوچھو کہ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، کیا انہوں نے بھی کوئی اللہ کے مقابلے میں اس طرح کا نظام بنایا ہے؟ جو اللہ رب العزت کا نظام شمسی ہے، جس میں چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، یہ سیارے ہیں، کیا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں انہوں نے بھی اللہ رب العزت کے مقابلے میں ایسا کوئی سسٹم، کوئی ایسا نظام شمسی بنا رکھا ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ جس کی وجہ سے اب ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ ہم ایک کی عبادت کریں یا زیادہ کی۔ یہ اللہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے۔ کبھی ہاں اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ بھئی یہ نظام شمسی تو اللہ نے بنایا ہے جس کے یہ سارے سیارے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سسٹم ہے وہ اس نے بنایا ہے، اب ہم فیصلہ کرنے میں پریشان ہو گئے بھئی کس کو پوجیں؟ اللہ اکبر، قل اللہ خالق کل شیء، اللہ فرماتے کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرے نظام کے مقابلے میں کسی نے کوئی نظام نہیں بنایا۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اکیلا ہے، وہ بڑی زبردست قوت کا مالک ہے، جو کچھ اس نے بنا لیا ہے یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ نظام شمسی، اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، یہ میری تخلیق ہے، یہ میں نے بنائی ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اب ایسا کرو کہ اس کے علاوہ تم دکھاؤ۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا نا، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرا رب تو وہ جو سورج کو ادھر سے نکالتا ہے، اب اگر تو رب ہے تو ادھر سے نکال کر دکھا۔ اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے انسان کو سمجھایا ہے کہ یہ سمجھ آئے اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے یہ بچ جائے۔ فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل بات یہ ہے کہ ظالم جو ہے نا یہ گمراہی میں، کہ یہ
اس بات کے لیے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جس بات کا اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے، اس پر یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور مشرکین کی نا ایک نہیں ہزاروں اقسام ہے، مشرکین کی کوئی 2 4 20 نہیں ہے، ہزاروں اقسام ہیں۔ کوئی کس کو پوجتا ہے، کوئی کس کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، کوئی ستاروں کو۔ اب یہ جو ہے نا ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھی ہے، کہتے ہاتھ دکھاؤ میں دیکھوں کہ آپ کا ستارہ گردش میں تو نہیں۔ وہ جو ستارے کی گردش ہے نا، یہ مشرکین کا عقیدہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کا وہ ستارہ معبود ہے، وہ ستارہ معبود ہے۔ اب وہ جو ہے نا اس کی قسمت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہا، اس لیے یہ تکلیف اس کو ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو فرشتوں کو پوجتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جنات کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، انہوں نے جنات کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا ہے، انہوں نے جنات کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ میرا خیال آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جنات کی عبادت کرتا ہے، دیکھا ہے؟ سنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں سنا ہے آپ نے؟ دیکھا نہیں ہے، سنا ضرور ہے۔ جو جنات کی عبادت کرتے ہیں نا وہ آپ نے سنے ضرور ہے پر دیکھے نہیں ہے۔ ہو سکتا کہیں دیکھے بھی ہو، میں یاد دلاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے، انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب جنات کے شریک کیسے ہے؟ یہ جنات کو کیسے شریک بنا دیا ابو بکر صاحب؟ ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے وہ اوصاف، اللہ کے وہ اوصاف جو اللہ کے ساتھ خاص رکھتے ہیں، سمجھ آ رہی میری بات؟ اللہ کے وہ اوصاف جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ اوصاف اگر آپ فرشتوں کو دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرشتوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ اگر وہ اوصاف جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ بندوں کو دے دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو آپ نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ وہ اوصاف جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ جنوں کو دے دیں گے تو وہ جنوں کو آپ نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، آئے کتنے میرے بھائیوں آپ مولوی آپ ایسے ہیں، ان کے تو ہیں ہی ہیں، آپ کے بھی ہیں، ان کے تو ہیں ہی ہیں، آپ کے بھی ہیں۔ اللہ کا وصف کیا ہے کہ غیب اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا وصف ہے نا کہ غیب اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا وصف ہے نا۔ اور اگر آپ کہیں کہ میرے پاس ایک جن ہے 200 سال اس کی عمر ہے، وہ اس نے نا پورا بر اعظم ایشیا کا علم رکھا ہوا ہے اس کے پاس۔ اگر کسی کی چیز گم ہوئی ہو نا تو میں اس کو بلاتا ہوں، وہ مجھے بتا دیتا ہے فلاں جگہ پہ پڑ گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے جن کو اللہ کا شریک بنا دیا نا، وہ جن کی 1000 سال بھی عمر کیوں نہ ہو، پورا بر اعظم ایشیا تو کون بڑا ہے؟ جن کا منہ اگر ادھر کو ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے پیچھے کیا ہے، بالکل ہماری طرح ہے وہ۔ اگر اس کا منہ ادھر ہوا، اس کو نہیں یہ پتا کہ پیچھے کیا ہے۔ سورۃ سبا پڑھ لیں آپ، سلیمان علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، کرسی اپنی کیا کہیں وہ
آشا، اپنے آشے کے سہارے بیٹھے ہیں جنات، بڑے بڑے جنات، عفریت جیسے جنوں کے سردار، وہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں کر رہا۔ کتنا فاصلہ ہوگا؟ 100 گز کا ہوگا ڈاکٹر صاحب، 200 کا ہوگا، 200 گز کا ہوگا، اور کتنا کا ہوگا؟ وہ جن کو تو وہاں بیٹھے اس کا نہیں پتا کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے، اور تم کہتے ہو کہ میرے پاس وہ 200 سال اس کی عمر ہے، وہ سب کچھ ہی جانتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، تو اللہ سے ڈرو۔ کیوں رب ذوالجلال کی الوہیت کو تم پارا پارا کر رہے ہو، اور ادھر کہتے بھی ہو کہ لا الہ الا اللہ، اور ادھر پھر تم نے کسی نے جنات کو، کسی نے پیروں کو، کسی نے فقیروں کو، کسی نے قبر والوں کو، کسی نے بت پرستی کو، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند۔ یہ بھی ستارے کو اللہ کا شریک بنانا ہے، جو جب آ جا کر اس کو ہاتھ دکھا دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ ستارے کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ وقت ہو گیا مضمون ابھی یہ کافی ہے، انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعے آپ بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ ذرا تھوڑا پہلے تشریف لائیں، جو بعد میں آتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ صرف پڑھ کے 25 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، تاکہ آپ کے کچھ پلے تو پڑے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، کچھ پیغام تو لے کر جائیں۔ تو آپ بھائیوں سے میری درخواست ہے وقت پر آئیں، تاکہ آپ کچھ پیغام لے کر جائیں کہ ہم نے کیا کہا ہے اور قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔